بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی حیرت انگیز تفصیلات۔ پیارے دوستو، یہ تفصیلات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا فقط اتنا سا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے اعمال سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داستانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جنت کیا ہے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے زیورات، اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز و محظوظ ہوتے رہیں گے۔ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔
جنت کے باغات۔ جنت کے باغوں کے بارے میں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندنی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فرحبی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ وہ پھر کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے، اور یہی حوض میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام۔ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتیوں یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ جنت کے بازار۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی، اور ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت میں کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔
پیارے دوستو، اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اے اللہ، مجھ گناہ گار سمیت ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔